یہ حضرت جنید بغدادی ہیں نا، حضرت سری سکتی ہیں، آگے پھر حضرت جنید بغدادی ہیں، پھر آگے حضرت ابو بکر شبلی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات نا مجھے غسل کی عادت ہوئی، احتلام ہو گیا، تو ظاہر ہے غسل لازم تھا، ٹھیک ہے آپ جنبی تھی، غسل لازم تھا آپ فرماتے ہیں میں غسل کرنے کے لیے اٹھا تو نفس نے تقاضا کیا ابو بکر سیرے کر لیں، کہتے ہیں میں نے کہا اچھا تیرا علاج کرنا۔ آپ فرماتے ہیں موسم بھی سردی کا تھا، میں سنے کپڑے دریا میں اتر گئے اور ساری رات اس پانی میں کھڑا رہا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا رہا اب ٹھیک رہا ہے حضرت؟ ہاں حضرت۔ چلو حضرت جنید بغدادی بھی سن لو، لکھا ہے جب آپ سید سے کشتی آ رہے ہیں اور آپ کو حکم آیا جنید الہدی اختیار کرنا، میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے 14 سال بغداد شریف کے جنگلوں میں جو ہے نا وہ مجاہدے کی، ریاضتیں کی، 14 سال۔ وہ لکھا ہے 14 سال بعد آپ کو حکم آیا کہ جنید اب مخلوق کرو اور مخلوق کو ہماری طرف دعوت دو۔ لکھا ہے 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف واپس آئے۔ اب جیسے راستے میں بھٹی صاحب ملے، یہ پھر ہم آگے لے کے آئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ تو پیدل تھے، آپ کو اونٹ پہ گزرا، کو سواری پہ گزرا، سب کی نظر حضرت جنید بغدادی پہ پڑی اور یہ خبر آگ کی طرح بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 سال بعد واپس آ رہے ہیں۔ اب سارے بغداد کو محبت تھی حضرت جنید بغدادی سے، کیا ہوا سارا بغداد ہار اور پھول لے کے شہر سے باہر آپ کا استقبال کرنے آیا کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہ دا نام ہے، اور جنید میں روز نہیں پیدا کرتی یار، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا ہوتی ہے۔ وہ جب آپ نے دیکھا نا وہ اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے، وہ اتنے ہار میرے گلے میں ڈالے جائیں گے، وہ جنید وہ نفس جس کو 14 سال کی مشقت کر کے زیر کی ہے وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا، کس طرح جان چھڑواؤں ان لوگوں سے، کتنا تقویٰ تھا، کتنی باریکی تھی۔ آپ نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آپ نے آیا کریمہ پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آپ ابھی مسافر تھے، آپ نے جناب اپنی روٹی سے جیب سے جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا، اسے چبانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کی جانب توجہ نہیں گئی کہ حضرت تو مسافر ہے، آپ کو تفطار کی اجازت ہے، جناب لوگوں نے پھینکے پھول نیچے اور پتھر اٹھا لیے۔ وہی جنید بغدادی 14 سال کیا کر کے آئے ہیں، انہوں تو روزہ ہی نہیں رکھا کوئی، اور حضرت میں سنگ باری شروع ہوئی۔ وہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ نیچے بیٹھ گئے، پتھر برستے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں، ہوں ٹھیک رہے ہیں۔ وہ شیخ لکھتے ہیں بچہ تھا چھوٹا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنے غصے کا اظہار کس طرح کیا، اس نے حضرت جنید بغدادی پہ تھوک پھینکا۔ آپ لوگوں کے پتھر تو کھا گئے لیکن تھوک برداشت نہیں ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بس اور حجابات اٹھ گئے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو۔ بغداد والوں کو کیا پتا جنید کیا ہے، اگر میں ان کو تیرے مقام سے آگاہ کر دوں تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے، عرض کرتے رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کی بات تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ یہ ہماری خانقاہوں کا رنگ حضرت، لاؤ اس رنگ کو حضرت، آج پاکستان کو پھر اسی رنگ کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو ہے شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقی، وہی جام گردش میں لا ساقی۔ وہ جڑا جنید تے بایزید نو پیایا سی کوٹ ساقی نو پیایا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ پھر ضرورت ہے اسی رنگ، اب تو رنگ ہی بدل گئے ہیں، اب تو ہم خود دیکھ کے حیران ہوتے ہیں وہ کیا رہا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا
ایک آئینہ تھا. سنت ہے آئینہ دیکھنا, آئینہ دیکھنا سنت ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن دیکھنا سنت ہے, دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے. ہوں تو نہ شیشہ بیویاں نہیں ویچ جنہ شیشہ ہوں بندے ویچتے نا بابا جی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, نکلو ان کاموں سے باہر. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم دے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. ظاہر آپ بھی دیکھا کرتے تھے, سنت تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ لکھا ہے کتابوں میں, ایک دن ہوا کہ وہ جو خادم تھے نا وہ صفائی کر رہے تھے, اور صفائی کرتے کرتے نا ان سے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. وہ بڑے گھبرائے آئے کہ بھائی اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا, کیونکہ یہ والا دور تو نہیں نا جی کہ موٹر سائیکل نکالی اور نارووال بازار گئے اور جا کے نیا آئینہ لے آئے. نہ موٹر سائیکل تھی, نہ اس طرح نارووال والا بازار تھا, اور نہ اس طرح آئینے ہوا کرتے تھے. چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی لیکن تھیں نایاب, تھیں کم یاب, اس لیے شیشہ تو آ نہیں سکتا تھا. گھبرایا پہلے وہ بڑا, لیکن حضرت جی خادم بھی تو کن کا تھا. جب چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. وہ تو وہ تھا جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتا تھا. یا تو عاموں کے لیے کہا جا رہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. وہ تو وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے طلب فرماتے تھے. اب اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے. وہ لکھا ہے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے وضو فرما کے اسے کہا بھائی آئینہ لاؤ. تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا مجھ سے گر کے ٹوٹ گیا. وہ آگے سے کیا کرتا ہے, القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی ٹوٹ گئے. اپنا آپ نکال ہی گیا بیچ میں سے, اپنا نام ہی نہیں لیا, ذات کو لے آیا درمیان میں, اپنا آپ نکال گیا بیچ میں سے. عرض کیا کرتا ہے, القضا آئینہ چینی شکست. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, آپ نے پھر فور دوسرا ملایا تھا. وہ کیا عرض کرتا ہے, القضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست, اور چنگا آیا ٹوٹ گیا. نہ دیکھیں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, اپنے یار میں یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ماشاءاللہ پاکوں کی بارگاہ میں حاضری ہے, لیکن منو لگتا ہے کہ سلیمان شیشے جو پھنس گیا, سلیمان شیشے جو پھنس گیا تھا. نکلو ہے شیشے جو پتر, اسپیشلی جو فیس بک پہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے نکل جاؤ پتر. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب کرنا کا کھنی یہ کر لینا مجھ چک فیس بک پہ چاڑنا. یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے اللہ دی قسم میں صرف چپ کر رہی تھے. پھر اگو بڑی گندی تنقید ہوئی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. یہ کرتے ہوئے, یہ پچھلی دفعہ رمضان کے بعد ایک نیا کام چلا تھا, آپ دیکھ لیں اس دفعہ بھی چلے رہے. ماشاءاللہ جی 33ویں بار قرآن پاک سنانے کی سعادت. او بھائی کی کرنے لگا ہے میاں, یہ چھپانا دی گلا نہیں یار, تو کی لگا فیس بک تے سٹنا ہے. ہمارے بزرگوں میں تو یہ نہیں تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا, پھر مال غنیمت اکٹھا ہوا. آپ فرماتے ہیں لیکن اس میں مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں تھا, اور بڑا قیمتی تاج تھا. اس تاج کی دعائیاں تھی. وہ تاج حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے علم مبارک میں بھی موجود تھا. آپ فرماتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا, حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دوں گا. آپ نے فرمایا اتنی سستی کا مظاہرہ, اتنا قیمتی تاج کھو گئے. وہ تاج اسلام کی ترویج اور ارشاد کے کام آنا تھا, کہاں گیا وہ تاج. فرماتے میں انتہائی پریشان تھا. کہتے میں نے کیا دیکھا, ایک بندہ آ گیا, اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. فرماتے میں نے دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. فرماتے میں نے دیکھا اس کے کپڑے پہ جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے. فرماتے اس نے السلام علیکم کا تھیلے کا منہ کھولا, اس میں سے تاج نکالا, میرے سامنے ڈھیر کے اوپر رکھا, سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا. فرماتے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں پہلے تو میں سکتے کی کیفیت میں تھا, یہ ہے کیا چیز ہے جی, جوتی ٹوٹی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ بھی تاج لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج ہے کس کے پاس, میں کس پہ کوئی الزام دھرتا, میں کس سے تاج مانگتا ہوں. اتنا بڑا ظرف اس کا کہ تاج لوٹا گیا. فرماتے جب میں اس سکتے کی کیفیت سے باہر نکلا نا, اتنی دیر میں وہ کافی دور جا چکا تھا. فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکارا, میں نے کہا ٹھہر,
آپ فرماتے وہ ٹھہر گیا. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا میری طرف منہ کر. آپ فرماتے اس نے منہ کر لیا. آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے. آپ فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا بلکہ آگے سے جواباً مجھے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے نہیں لوٹایا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, میں نے تاج اللہ کے لیے لوٹایا ہے, وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے. ہاں نکلو ان کاموں سے, یہ بچوں فیس بک کے فتنے سے. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں, اپنی نیکیاں بچاؤ تو بڑا بچو اس فتنے سے. یہ عجیب ہم کھیل کھیل رہے ہیں, لائق کھیل رہے ہیں. ہمارا تو روز کا کام ہے نا, میں تو بلکہ تصویریں کھچوا کے میری نظر ویک ہو گئی ہے, مجھے اب یہ نزدیک سے نہیں دکھائی دیتا کچھ بھی, ذرا فلیش لگتے ہیں. اب میں خود دائی ہوں اس بات کا جی محبت کرو, دوسرے دے کر دے کوئی نہیں, محبت میرے ہی آگے آ جاتی ہے, میں پھنس جاتا ہوں بھرے مجمع میں. اب ان بچوں کو کہوں بھائی نہ کھینچو, پھر انہوں نے کہنا جی مصباحی صاحب کہتے ہیں جی اخلاق اچھا کرو, خود یہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. مجھے تصویر کھنچوانے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن حضرت جی ہوتا کیا ہے پھر ایک نواں کام شروع ہو جانا. ان تصویر کھینچ کے نہ اسی چک فیس بک تے چاڑ دینی, پھر نواں وقتہ پہ جانا, تھوڑی سے بعد ہی موبائل کٹ کے ویکھنا ہے یار مصباحی صاحب نے تصویر چاڑی بھلا کہ نکل آئے کوئی نہیں, اسی طرح بنانا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد جناب اچھا نہیں ہوگا, بلکہ پھر کیا ہونا ہے کل سویرے اٹھ کے سب تو پہلے میں موبائل ہی کھول کے ویکھنا بھلا رات تک نکل آئے کوئی. یہی ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ کو سارا نارووال بھی لائک دے دے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہونا. ہونا تب بھی ہے جی کوئی ایک ادھا لائق مدینہ پاک سے مل گیا تو یہ آپ کے اور میرے لائق سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو ہم لائق کھیل رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور ہمارے بزرگوں نے اس کو, ہاں مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کیا. آپ فرماتے ایک دلہن بڑی سجی سوری بیٹھی تھی. آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو ہوتی پیاری سج جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. اب جناب وہ جو بھی آئے نا دیکھ کے بلائیں گے, آج تو بڑے روپ چڑھے, آج تو میری پنیمی بڑی سونی لگن ڈی, خالہ نہیں پھوپھو آ گئی, آج تو میری بھتیجی بڑی سونی لگن ڈی. جو آئے نا بلائیں گے. لیکن حضرت وہ میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی, وہ آگے سے رو پڑی. سب نے کہا نہ رو, اسی کہنے پہ تو سونی لگن نہیں. وہ کہتی ہے تاڑے کہنا کھ نہیں ہونا, دعا کرو جدے کول چلی ہیں انہوں ہی سونی لگنا. گل ادو ہی مکنی میاں جی جدو اللہ اور اللہ دے رسول نو سونے لگا گے. جڑا سی آپس چ سونا کھیڈن ڈے دے نا, تو مینو لائک دے میں تینوں لائک دیا, اے پتر کھ بھی نہیں ہے. گل ادو نہیں مکنی جدن اسی انہوں نے سونے لگا. آؤ پتر کو جو انہوں دا کام کریے کہ انہوں نے سونے لگی ہے. جتنے آپ بچے بیٹھے پتر بچوں اگر کوئی اللہ توفیق دے دے کسی مزاج شریف پہ چلے گئے, کوئی اچھی نیت ہو تو چلو ٹھیک ہے بات ہو بھی سکتی ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں بچنا ہی چاہیے, پھر بھی بچنا چاہیے. اپنی نیکیاں بچاؤ, اپنی نیکیاں سنبھالو, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو. وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے بزرگ تھے, یہ ان کا مشن تھا. یہ اپنے نفس سے لڑا کرتے تھے, مخالفت نفس ان کا مشن تھا. اور حضرت جی میں کسی کی بڑے پاک لوگ بیٹھے ہیں حضرت جی, میں پھنس گئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. کوئی کتے پھنس گیا ہے, کوئی کتے پھنس گیا ہے, کوئی میرے یار اپنی پگ چ پھنس گیا ہے, کوئی کتے پھنس گیا ہے, کوئی اپنی ڈگری چ پھنس گیا ہے, کوئی اپنی سنداں چ پھنس گیا ہے, کوئی اپنی عمریں چ پھنس گیا ہے, کوئی اپنے حجاں چ پھنس گیا ہے. نکلو پتر پھنسے ہوئے ہیں. میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح ہے. بات تھوڑی باریک ہے لیکن میں حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. پھر سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی. یہ پکی بات ہے حضرت جی, جب بھی کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلتا ہے اور جو راستہ بزرگوں نے بتایا اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اسی راستے پہ رہتا ہے, تو ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب اندر سے یہ خواہش اٹھتی ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے, ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے. حضور بلے شاہ نے بھی لکھا, آپ بھی قادری ہیں, آپ بھی فرماتے ہیں گھونگھٹ چک لے سجنا میں ان شرموں کا منہ رکھنے میں. یہ ہر سالک پہ وقت آتا ہے. لکھا جب حضرت ابو بکر شبلی پہ بھی یہ وقت آیا تو فرماتے میں اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتے میں نے جا کے عرض کی حضرت کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے, کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. کہتے شیخ نے آگے سے خاموشی اختیار کی.
کہتے میں نے پھر عرض کی، شیخ پھر خاموش. کہتے میں نے پھر عرض کی، شیخ پھر خاموش. کیونکہ طریقت کا قاعدہ ہے مرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں. کہتے جب 3 بار میں نے عرضی پیش کی، شیخ خاموش رہے. کہتے پھر میں نے 4تھی بار نہیں عرضی پیش کی. کہتے تھوڑی دیر بیٹھا، اجازت دی اور میں گھر آ گیا. کہتے ہیں گھر آ کے جو حضرت وظیفہ دیا تھا نا، کہتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ فرماتے ہیں میرے اندر سے نہ خیال اٹھا، کیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور کہتے ہیں خیال مجھ پہ اتنا غالب آ گیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. کہتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ہمیں نہیں آیا، کو جہوے تے خیال آیا ہے. چل آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں، بھلا میں بخیل ہوں کہ سخی. کہتے میں نے ارادہ یہ کیا کہ آج جو بھی غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نا وہ اللہ کے راستے پہ دے دے گا. آپ فرماتے یہ کیا کہ میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے اللہ کی کرنی ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. کہتے میں نے گل ہے بھی نیت کی تھے، امتحان بھی بڑا آ گیا. کہتے میں نے 50 سونوں کے سکے اٹھائے اور باہر کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کو ملے تو اس کو دے دوں تاکہ ٹیسٹ ہو. آپ فرماتے میں تلاش میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ بیٹھے نا میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی حجامت بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جا. کہتے میں جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے تھے. کہتے میں نے جا کے عرض کی حضور قبول فرما لو. کہتے آپ نے نا آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضرت اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ. آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو کہتے ہیں حضرت مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی اہمی تو نہیں کیا تو بخیل ہے. اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، باتیں کرتا تو وصل کی ہے. اے ابو بکر وصل ابھی بڑی دور ہے، نکل ابھی ان کاموں سے. پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کتے پھنسے ہے، کوئی کتے پھنسے ہے، کوئی کتے کوئی اپنے آپ ہی پھنس گیا ہے، کوئی کتے. پتر دعا کرو بزرگوں کی بارگاہ سے نکل جائیے، اسی نکل جائیے نا کبھی. اور اللہ میں اپنے اور اپنے محبوب کی طلب عطا کر. یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ تو کسی پاک کی بارگاہ میں بیٹھو آ تو پھر بندے کو پتہ لگے نا ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. نکلو ادھر. اسی لیے وہ اس نے کہا تھا نا اقبال نے تیرا امام بے سرور تیری نماز بے حضور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر. نکلو پتر بہت کچھ آ گیا لیکن کیا ہے پھنس گئے. دعا کرو ادھر مرشد کو نگاہ کرم فرمان جیسی نکل جائیے حضرت کو نکل جائیے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. حضرت بابا صاحب آپ ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے، ساری زندگی نفس سے نہیں لگی. حضرت آپ فرماتے میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کر کہا ہے نہیں پڑھنا، اور آپ فرماتے میں نے پھر نفل شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے نا میں نے ڈھال ہو گئے. آپ فرماتے میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ہم پینا ہی پینا ہے. تو یہ والا دور تو نہیں نادر جی کہ گھر گھر میں پانی ہے، کوسوں میل جا کے پانی ملا کرتا تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کہتے قصبہ دکھائی دیا، میں نے دل میں خیال کیا فرید اگر قصبہ ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے، لیکن آپ فرماتے کنویں کے اوپر چرخی نہیں کوئی بھی پانی نکالنے کے لیے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. آپ فرماتے میں نے خیال کیا شاید کنواں خشک ہے، لیکن آپ فرماتے جب میں نے جا کے دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا. آپ فرماتے ہیں لیکن پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں اسی کنویں کے پاس بیٹھا ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا ہے. آپ فرماتے ہیں جس طرح میں نے آگے کنویں میں دیکھا تھا انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے ہیں میرے دیکھنے سے تو ہوا کچھ نہیں، جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بھائی یہ کیا، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب شیطان بھی تو ساتھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے.
بابا صاحب فرماتے اس نے وسوسے ڈالے، او فرید یہ ہے تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ 4 قسمیں کھا کے رب نے کہا ہے تو سونا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن، تیرے لیے پانی اوپر کوئی نہیں آیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا، کتب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ ہے تو. لیکن کوئی نگاہ شیخ تھی. آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، مجھے دکھائی دے رہا تھا. آپ فرماتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے دوبارہ کنویں پہ گیا نا، پانی پھر نیچے میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا. اب میں آیا ہوں پانی اوپر ہی ہے، پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن وہ کہ ذرا عام تو نہیں تھے، وہ تو خاص لوگ تھے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اب فرماتے میں نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کی ربا یہ کی ہوا؟ فرید آیا تے پانی ہوتے نہیں آیا، ہرن آئے تے پانی ہوتے آ گیا، پانی ہوتے ہی سی میں پین گیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم یہ کیا ہے؟ تو بابا صاحب فرماتے پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے فرید اور تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سے وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن. تو رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سے وہ میرے آسرے تے آئے سے. فرید اس دن تو بھی میرے آسرے تے آئیں گا، میں تیرے لیے بھی پانی ہوتے بھیجا گا. بات تو یقین کی ہے، بات تو یقین کی ہے. آپ کو کتنا یقین ہے؟ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فرماتے آپ کے ہاتھ میں ایک برتن تھا اور آپ نا کنویں پہ کھڑے تھے، اس برتن سے نا آپ کنویں سے پانی نکالنا چاہتے تھے. آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ برتن گر گئے کنویں میں، آپ کے ہاتھ سے برتن گر گئے. آئے تو کہتے میں کھڑا دیکھ رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم جب مجھے پیاس لگتی ہے تو تو ہی میری پیاس ہو جاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے کھانے کا بندوبست بھی تو ہی کرتا ہے. رب کریم اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی برتن نہیں ہے، مجھے میرا برتن واپس لوٹا دے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. حضرت نے برتن پکڑ بھی لیا اور پانی بھی بھر لیا. کہتے آپ نے اسے وضو فرمایا، جو پانی بچ گئے نا فرماتے میں نے دیکھا آپ نے زمین سے مٹی اٹھا کے نا آپ نے اس برتن میں ڈالی اور آپ نے اس کو گھول کے نا آپ نے پینا شروع کر دیا. کہتے میں حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا حضور میں نے بھی عطا کرو. کہتے آپ نے وہ برتن مجھے دے دیا. آپ فرماتے ڈالی تو آپ نے مٹی تھی، لیکن آپ فرماتے جب میں نے پیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ شکر اور ستو کا شربت ہے. یقین بڑا مشکل کر. لیکن آج حضرت امت مسلمہ کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے ہمیں یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو. اور یہ یقین کسی پنسار کی دکان سے نہیں ملتا، اگر ملتا تو میں آتے ہوئے لے آتا. یہ یقین جب بھی آپ کو ملے گا کسی صاحب یقین کی صحبت سے ملے گا. ہاں یہ پنسار کی دکان سے ملنے والا سودا نہیں، یہ آپ کو ملے گا کسی صاحب یقین کی صحبت سے. ہاں ان پاک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرو. یہی وہ پاک لوگ ہیں جو آپ کا رشتہ رب کے رسول سے کروا دیں گے. ہاں پھر سارا کچھ ہی ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت الہرہ، یقین کی باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک حاضر خدمت تھا. کہتے ہیں موجہ شریف حاضر خدمت ہوا، درود و سلام پیش کیا، آ گئے. کہتے ایک دن گزر گیا میں بھوکا. کہتے دوسرا دن آ گیا میں پھر بھوکا. کہتے تیسرا دن آ گیا پھر بھوکا. فرماتے چوتھا دن آ گیا پھر بھوکا. پانچواں دن آ گیا پھر بھوکا. آپ فرماتے ذوف غالب آ گیا، فرائض کی ادائیگی بھی نہیں ہو رہی تھی. کہتے موجود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ یقین ہے. اور کہتے میں عرض کیا کرتا ہوں محبوب علیہ السلام
5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. ہائے ہائے. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور مجھے آ کے نا جگایا خواب میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے ہائے. اور تو کدی انہوں نے پرونا تے بن دے جگان کے بھی مولا علی آ کے ہائے تو بن دے صحیح کبھی ان کا مہمان اور تجھے جگائیں گے بھی مولا علی آ کے. کہتے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا اور فرماتے کہ اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے اور دیکھ تو صحیح محبوب علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں حضرت خدمت ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں بائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے میں نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما بوسہ لیا تو کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی. وہ ساتھ حکم دیا ابو الخیر تو ہمارا بھوکا ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے روٹی کھا. کہتے کیونکہ خواب میں کھانے کا حکم دیا گیا تھا. کہتے اس لیے میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نا تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھانا شروع کر دی. ساتھ میں چہرہ بددعا کی زیارت کر رہا تھا. کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں آدھی روٹی کھائی، ساری نہیں کھائی. کتنی کھائی جی؟ آدھی روٹی. آدھی ابھی میں نہیں کھائی. اور یہ نہیں کہ میں کھانی نہیں چاہتا تھا، میں کھانی چاہتا تھا. روٹی تو دیکھو کون سی تھی، یہ روز روز میں اثر آتی ہیں. کہتے میں وہ روٹی کھانا بھی چاہتا تھا لیکن کیا ہوا آدھی روٹی کھائی تھی آدھی ابھی ہاتھ میں تھی، کھانا چاہتا تھا لیکن کہتے کیا ہوا آنکھ کھل گئی. سپنے دے وچ ملیا مائی تے گل وچ پانی اماں، دردی ماری اکھ نہ کھولاں کہ تے پھر وچھڑ نہ جاواں، لیکن اکھ تے پھر کھولنی پیندی ہے. کہتے اکھ کھل گئی ہے. وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا جو محبوب علیہ السلام نے اپنے دستے کرم سے عطا فرمائی تھی. کھانا چاہتا تھا کھا نہیں سکا. آدھی کھائی گئی لیکن کیا ہوا آنکھ کھل گئی. لیکن آپ فرماتے ہیں کرم جاؤں ان کی قربان جاؤں ان کی کرم نوازی پہ. کہتے آنکھ تے کھول گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ بیٹھی تھی. ہاں. اور فرماتے جو آدھی روٹی بیٹھ کے کھلائی تھی نا آپ فرماتے اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. سارا کچھ ہی ہے لیکن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. دور نہ ہو حضرت، دور نہ ہو حضرت. خوب رج رج کے حضور نبی علیہ السلام نے یاد کریا کرو، آپ کو اپنے دکھ سنایا کرو. سنتے ہیں یہ میں آخری بات، اس کے بعد میں گفتگو ختم کروں گا حضرت کیونکہ ہم نے آگے بڑا لمبا ٹریول کرنا ہے حضرت. یہ تو ہم سارے ان کی امت ہی بیٹھے ہیں نا. دیکھو حضور کن کن کی سنتے ہیں. یہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب سائی شریف جامعہ فریدیہ پچھلے سال حضرت کا وصال ہو گیا. آپ نے جلوہ جانا لکھی، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، ٹھیک ہے. تصوف پہ بھی آپ نے قلم اٹھایا، بڑے بڑے جی آپ نے جو ہے نا وہ مناظرے کی. مجھے حضرت کا ایک مناظرہ یاد بھی ہے، جب ہم لاہور پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ ہم بھی آپ کا وہ مناظرہ سننے گئے تھے. بالکل ہم بالکل آگے جا کے گئے. مجھے یاد ہے وہ جناب بہت بڑا سٹیج لگا ہوا تھا جناب، اور مناظرہ تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے پہ وہ سجا ہوا تھا. ہم بھی بالکل آگے جا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ دوسرے گروہ میں سارے آ گئے ہوئے تھے، بس حضرت کا انتظار تھا. وہ جب وقت آیا نا تو حضرت کل ہی پہ ہم تو آگے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا بھی یہ یوٹیوب پہ بڑی دیر مناظرہ رہا ہے. پھر انہوں نے وہ بھیج کے نا وہ جو بھیجتے ہیں یوٹیوب سے انہوں نے اتروا دیا اس مناظرے کو. ہم نے دیکھا وہ مناظرہ، وہ میں نے دیکھا وہ دوسرا گروہ بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا لے بھائی بابا کل ہی تیرے پھڑ کر ٹالنا ہے. لیکن ان کو پتا نہیں تھا نا خالی بابا نہیں ہے انہوں کا بابا ہے. ان کا جو بابا ہوتا ہے وہ اکیلے علاقوں میں بھاری ہوتا ہے. وہ خالی بابا نہیں تھا، وہ ان کا بابا تھا. آگے بیٹھ گئے. وہ مناظرے کی شرائط طے ہوئی جی ادھر سے ابتدا ہونی، ادھر سے آپ فرمانے لگے بھائی ادھر سے ابتدا ہوگی. آپ نے وہ اسپیکر دیا اور آپ ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے گل ہے مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، نہ آئی تو ہار گئے. تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری تو ویسے بھی یادداشت کمزور ہے، اکثر بھول جاتا ہوں. آؤ آج وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. وہ سارے حیرانوں کے پوچھتے ہیں جی یہ وکھرا انداز کی؟ آپ نے فرمایا یا حضور نبی علیہ السلام دیکھ لو تو یہاں بخا دے، یا دیکھ لو یا بخا دے. بخا جو سکتے کوئی نہیں سنا دے. وہ ایک بھاگا دوسرا بھاگا، ہمارے دیکھتے دیکھتے سارا پنڈال خالی ہو گیا. اینڈ پہ آپ نے اٹھ کے نا اسپیکر پہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا
اور وکھا نہیں ہو سکتے ہیں، ویکھ ہی لیندے ہیں، انہاں دا بھلا ہو جانا۔ ہاں حضرت جی بڑا کچھ ہے یار، بس امی جو ہے بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے۔ تو آپ نے